على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط ولا یطاء عقبہ رجلان۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ساری زندگی ایک تو ہم نے حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا، اور دوسرا ہم نے کبھی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دیکھا کہ دو بندوں کو پیچھے چلایا ہو اور خود آگے چل رہے ہوں، بلکہ جو آپ کے ساتھ چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر چلاتے تھے۔ یہ کبھی فرق قائم نہیں کیا کہ پتہ چلے کہ حضرت صاحب تو آگے جا رہے ہیں اور مریدین سارے جیسے آج کل کے متکبر پیروں کا طریقہ ہے کہ وہ مریدوں کو چیلا سمجھ کر پیچھے پیچھے چلاتے ہیں اور خود آگے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو تھوڑا سا ہوتے تھے مگر باقی ساتھی برابر ہوتے تھے، ان کو پیچھے چلاتے نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر سے آگے جا رہے تھے، ان کو فرمایا کہ تو صدیق اکبر سے آگے جا رہا ہے، تو وہ پیچھے آ گئے۔ اتنا تو ہوا ہے کہ ادباً بڑوں کے آگے نہ چلا جائے، مگر کوئی بڑا ایسا جو کہے صاحب میرے پیچھے پیچھے آؤ، خبردار میرے کو برابر نہ آئے، تو ایسی بڑائی بولیے جائز نہیں ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سب پڑھی رضی اللہ تعالی، قال اذا اکل احدکم طعاما فلا یاکل من اعلی الصحفة ولكن یاکل من اسفلها فان البرکۃ تنزل من اعلاها، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو پلیٹ کے درمیان سے نہ کھائے، پلیٹ کے درمیان سے نہ کھائے بلکہ اپنی سائڈ سے کھائے، اس لیے کہ برکت پلیٹ کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اگر تم نے پہلے وہ کھا لی تو برکت ختم ہو جائے گی، سائڈوں سے کھاؤ تاکہ اس درمیان کی وجہ سے سارے کھانے کی برکت تمہیں نصیب ہوتی رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ حضرت سالم حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام مطعمین عن الجلوس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو کھانوں میں سے، ایک ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پر شراب پی جا رہی ہو، یعنی کھانوں میں سے کوئی ایسا کھانا ہے، دسترخوان ہے جہاں شراب چل رہی ہو تو وہاں تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ۔ قال ابو داود هذا الحدیث لم يسمع جعفر عن الزہری۔ اچھا جی، دوسرا آپ نے کس چیز سے منع فرمایا؟ فرمایا الٹے منہ لیٹ کر کھانا کھانے سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ کھانا کیسے کھانا چاہیے؟ بیٹھ کر۔ تو اگلی حدیث آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ بولیے کس سے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبُ بِيَمِينِهِ، اور جب تم میں سے کوئی پانی پینے لگے تو وہ بھی اپنے دائیں ہاتھ سے پیے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرُبُ بِشِمَالِهِ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب جہاں ہوٹلوں میں کھڑا ہو کے کھانے کھاتے، میں گیا ہوں ابو ظبی، میں گیا ہوں سعودی عرب،
تو میں نے ایئرپورٹوں پر اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈنگر قسم کے لوگ جو ویسے تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں پر کھانے کا سٹائل یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بولیے یہ تو بالکل جانوروں والا سٹائل ہو گیا. اور ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کھائیں تو دائیں ہاتھ سے اور پیئے تو دائیں. اور ادھر سے کون کھاتا ہے؟ شیطان. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کہنے لگا جی میرا تو دایاں اٹھتا ہی نہیں. منافق تھا نا, اس نے مذاق کیا آگے سے حضور کی بات کا. کہنے لگا جی میرا تو دایاں اٹھتا ہی نہیں. فرمایا جا اب اٹھے گا ہی نہیں. اور پھر کبھی اٹھا نہیں, حالانکہ اس کا ہاتھ صحیح تھا, پر جب سرکار سے یوں کیا تو آپ نے فرمایا جا اب نہیں اٹھے گا. پھر کبھی نہیں اٹھا, اس کا وہ ہاتھ وہیں شل ہو گیا. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے پہلے چھوٹا سا پس منظر سمجھ لے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا. تو ان کے پھر جو بیٹے تھے عمر ابن ابی سلمہ, وہ پہلے خامد سے تھے نا, وہ بھی حضور کے گھر میں ہی آ گئے. اب تو حضور کے بیٹے بن گئے کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ سے نکاح حضور نے فرما لیا. تو حضور پاک ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. بولیے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. یہی عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں حضور پاک کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو میں تھوڑا سا دور تھا, تھوڑا سا ادب کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا ادنو بنیا, اے میرے بیٹے ذرا میرے قریب ہو جا, اے میرے بیٹے میرے ذرا قریب ہو جا. اور دوسری بات فسم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھا. بچوں کو سکھایا کرے نا بھائی, بسم اللہ پڑھ کے کھا. اور تیسری بات وَقُلْ بِيَمِينِكَ, یہاں چھوٹا کاف ہے کل, بڑا ہو کل تو فرما دیجئے, چھوٹا ہو کل کھا لیجئے. اور تسی کل ہو اللہ بھی چھوٹا ہی پڑھ دے ہو, میں بھی چھوٹا پڑھ گیا. کل ہو اللہ نہیں ہے, قل ہو اللہ, بڑا قاف. تو یہاں ہے کل بیمینک, کھا لے میرے بیٹے دائیں ہاتھ سے. اور وکل مما یلیکا, اور جو تو نے کھانا ہے وہ اپنے آگے سے کھانا ہے. بولیے اپنے آگے سے, یہ نہیں کہ ادھر سے بھی ایک مرغی ایک لقمہ ادھر سے لگا لیا ایک ادھر سے, نہیں, اپنے آگے سے کھا. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب سکھائے. آخری حدیث آج کی نشست کی مگر ہے بڑی کمال کی. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصعه يحملها اربعة رجال يصال لها الغراء فلما اضحوا وسجد والضحى. آپ حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے 4 آدمی مل کر اٹھاتے تھے, جسے 4 آدمی اتنا بڑا پیالہ تھا, اسے غراء کہا جاتا تھا. غراء کیا نام ہے جی؟ یہ ذرا یاد کر لیں, غراء کہا جاتا تھا. بس حضور نے چاشت کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار نے بھی چاشت پڑھی اور لوگوں نے بھی نماز چاشت پڑھی. اوتیا بتلک القصعۃ یعنی وقد سرد فیها فالتقوا علیها فلما کسروا حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے نماز چاشت کی پڑھی تو وہ پیالہ لایا گیا جس میں سرید بنا ہوا تھا. سرید سمجھتے ہیں آپ؟ شورے میں روٹی کی برکیاں ڈال کر اس کو شورے میں مکس کر لینا. بولیے اس کو شورے میں اس کو کہتے ہیں سرید. اور یہ کھانا حضور کو بہت پسند تھا. پتلی دال میں آپ روٹیاں ڈال لیں تب بھی سرید ہے. گوشت کے شوربے میں آپ وہ لقمے ڈال کے اس کو نرم کر لیں تو یہ بھی حضور کو پسند ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نا یوں بیٹھ گئے, یہ دیکھیے یوں, اس کو کہتے ہیں گھٹنوں کے بل. اب جب سرکار یوں بیٹھے تو ایک اعرابی آ گیا, جاء فقال اعرابی ما هذه الجلسۃ, ما هذه الجلسۃ, یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ ما هذه الجلسۃ,
جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. تو آپ یہ کیسے بیٹھے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پینڈو کو جواب دیا، ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما، اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بندہ بنا کر بھیجا ہے. میں کرم والا ہوں کہ جگہ تھوڑی ہے تو میں ذرا سمٹ گیا ہوں. اب جگہ تھوڑی ہو، میرے ساتھی تنگ ہو اور میں چوڑا ہو کے بیٹھا رہوں تو یہ کرم کے خلاف ہے. اللہ نے مجھے کریم بندہ بنا کر بھیجا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، ہاں اللہ نے مجھے سخت جبار، مجھے زبردست اور بد اخلاق بنا کر نہیں بھیجا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من حولها ودعوا ذروتها یبارک فیہا، پھر آپ نے سب سے فرمایا کہ بھائی اس کے ارد گرد سے کھاؤ اور درمیان والا چھوڑ دو، کیونکہ درمیان والے میں برکت دی جاتی ہے. ارد گرد سے کھاتے رہو، جب ختم ہو جائے تو پھر درمیان والا بھی کھایا جائے گا، پر اگر پہلے درمیان والا کھا لیا تو برکت ختم ہو جائے گی. تو کھانے کا اصل نظام ہے جی برکت. بولیے اصل نظام کیا ہے؟ برکت. تو یہ سنن ابو داؤد کی شرح میں آپ کے سامنے روزانہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.